اور عقیدت میں نے دیکھی خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار پہ دیکھی۔ اس قدر ہندو جو کافر ہے اس کا احترام دیکھ کر مسلمان کو بھی شرم آتی۔ ہم مسلمان تو ضرور ہیں، یہ میں وہاں کی بات کر رہا ہوں، اور میں نے یہ بات وہاں کی جو سجادہ تھے خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا، میں نے ان سے یہ بات کہی۔ آپ نے فرمایا حضرت آپ نے بالکل صحیح کہا، ہمارا جو احترام مسلمانوں کا تھا وہ ہندوؤں نے لے لیا، اور ہندوؤں کی رسم رواج جو تھی وہ ہم لوگوں نے لے لی۔ یہ حقیقت ہے کہ جس کی ہدایت ہمارے لیے آئی وہ اس کو اپنا کر فیضیاب ہو گئے، حالانکہ کافر ہیں، لیکن آپ کی ذات اقدس ایسی شان رحیمی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے کہ جو منظر میں نے شب قدر میں وہاں دیکھا بیان سے باہر، اور احترام کروڑوں پتی اربوں پتی ہندو دونوں ہاتھ جوڑے ہوئے اور جھکا ہوا چلا آ رہا۔ ایک کے لیے میں نے پوچھا ان سے، وہ کہنے لگے یہ جو جولر کی دکانیں ہیں اس میں سب سے بڑا تاجر یہ ہے۔ احترام کا اس کا عالم میں نے یہ دیکھا کہ چابی اس نے چوکھٹ پر لگائی اور چوکھٹ کو چوما اور پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا، جو سجادہ تھے، یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ بہت تاجر ہے، اب جا کر یہ دکانیں اپنی کھولے گا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اس قدر احترام یہ ہندو کرتے ہیں، تو آپ کہنے لگے کہ ہاں یہ بات آپ نے صحیح کہی۔ انہوں نے جو ہماری رسم و رواج تھی احترام اور ادب کی، وہ انہوں نے اپنا لی ہے، اور احترام ادب سے یہ خواجہ سے فیض پا رہے ہیں، خواجہ سے فیض پا رہے ہیں، حالانکہ یہ ہماری رسم و رواج ہے کہ اولیاء اللہ کا احترام ہم دل سے کریں۔ باتیں تو وہاں کی اتنی ہیں کہ میں آپ کو اتنی سناؤں، لیکن احترام پر بات میں نے اس لیے سنائی کہ کسی کا دل تو چوٹ کھائی جائے گا احترام ہو، اور جس کے اندر احترام آ گیا وہ منزل پا گیا۔ اس میں کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، صرف دل سے احترام کرنا پڑتا ہے، بس یہ اتنی سی بات ہے۔ وہاں میلے کا عالم میں نے ایسا دیکھا کہ یہ بات میں نے وہاں پہ کہی، پاکستان میں پورے پاکستان پر داتا حکومت کر رہا ہے، اور ہندوستان میں خواجہ غریب نواز چشتی حکومت کر رہا ہے۔ آرام تو وہاں کر رہے ہیں لیکن حکومت انہی کی ہے۔ عجیب و غریب وہاں کا سما ہے،
رات اور دن دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ جو ایک خاص وقت ہوتا ہے تہجد کا، جو شب قدر کی رات تھی اس دن، اس میں مخلوق سو بھی رہی تھی اور جاگ بھی رہی تھی۔ جو سو رہا تھا وہ کھو رہا تھا، اور جو جاگ رہا تھا وہ پا رہا تھا۔ وہاں پر جو میں نے آپ کی نگاہ کرم، آپ کے فضل و عطا سے جو مجھے آپ کی شان رحیمی کریمی کا صدقہ مجھے ملا، میرے پاس الفاظ نہیں بتانے، بس یہی دعا ہے رب کریم سے، اور آپ کے حق میں میں یہی دعا کرتا ہوں کہ خدا ہمارے ہاتھ سے دامن ادب نہ چھوٹے۔ اگر دامن ادب چھوٹ گیا تو یہ یاد رکھیے، جو میں نے دیکھا ہے، جو مجھے اللہ کے فضل سے وہاں معلوم ہوا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ جھوٹا ہے۔ عجیب و غریب حال ہیں وہاں کے لوگ، تو کعبے کا طواف کرتے ہیں، رات میں وہاں جو مجذوب آ جاتے ہیں وہ میرے خواجہ کے روضے کا طواف کرتے ہیں۔ یہ میں دیکھی بھی بات بتا رہا ہوں، ایسے نہیں کہہ رہا۔ جس حال میں اور عقیدت اور محبت کے ساتھ ان سے جو مانگتا ہے وہ اسے انکار نہیں کرتے، چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو۔ یہ میں بالکل حقیقت بتا رہا ہوں۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آتا ہے اتنی بڑی ہستی اور کافروں سے بھی پیار کرتے ہیں، آتا ہے یا نہیں آتا؟ بولو جواب دو۔ تو خدا کی شان کیسی ہے؟ اس نے کافر نہیں پیدا کیے، اس نے نفرت کری ان سے؟ تو سمجھدار ہو تو اشارہ خود پکڑ لو، تو یہ کیوں کریں گے؟ یہ کیوں کریں گے؟ یہ اس کے بندے ایسے بندے بن گئے ہیں کہ جو وہ کہتا ہے بس وہ کرتے ہیں۔ یہ کیوں کریں گے؟ اور ہمارے اندر سے یہ حسد جب تک نکلے گی نہیں، ہم روحانیت میں ترقی نہیں کریں گے۔ اور اولیاء اللہ جتنے ہیں ان میں حسد کا قطعی مادہ نہیں ہے، یہ سب اندر سے ایک ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میں کہہ نہیں سکتا کھل کے، یہ سب اندر سے ایک ہے۔ ہم غلط ہیں، ہم غلط ہیں، یہ سب اندر سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ سما دکھائے کسی کو وہاں کا، میں اپنے رب کی کرم نوازی پر یہ بات کہہ رہا ہوں، رحمت اللہ کی پرستی نظر آتی ہے، خواجہ کے دربار پرستی نظر آتی ہے، لیکن عقیدت تو اچھی ہو نا، ان سے پیار تو ہو۔ تقریباً 8 دروازے ہیں، 8، اور ان 8 دروازوں کے محل کے اندر خود آپ روشن ہے۔ ہم تو جوتی وہاں اتارتے جا کے جہاں دروازہ ہوتا ہے آپ کے اندر داخل ہونے کے لیے، اور ہندو پہلے گیٹ پر ہی اپنی جوتی اتار دیتا ہے۔ اتنی عجیب بات ہے۔ احترام میں نے دیکھا تو خواجہ کے در پہ گئے، اور لاکھوں آدمی آپ کے نام پر پل رہا ہے، لاکھوں آدمی، 300 یا 400 کے قریب تو سجادہ نشین،
سب اپنا اپنا حساب کتاب ہے ان کا، اس طرف میں جانا نہیں چاہ رہا، لیکن حقیقت میں میرے رب نے ان کو غریب نواز بنایا، اور ایسا غریب نواز بنایا کہ سارے غریبوں کی وہ داد رسی فرما رہے ہیں۔ اتنی بڑی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔ یہ کرم ان کا تھا جو مجھ گناہگار کو یہ علم ہوا، اور علم کیا، میں تو اپنے منہ سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا، کرم انہی کا ہے جو بات بنی ہوئی۔ اسی طرح جب ہم پیلی بھیت گئے تو ہم نے وہاں بھی عجیب و حال دیکھا۔ شاہ جی میاں حضور کی جو چوکھٹ ہے وہ اوپر ہے، اتنے اوپر جیسے کہ چھت، اور مسجد نیچے ہے۔ آدمی سوچے گا کہ مزار اوپر اور مسجد نیچے، یہ کیا رات ہے؟ اس کے لیے محبت کی ضرورت ہے، جب اسے پتہ لگے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ میرے آقا شاہ جی محمد شہید میاں کا دربار جو ہے وہ اوپر ہے، جیسی یہ چھت اتنی بلند پر، اتنے اوپر ہے، اور مسجد یہ فرش جیسے نیچے، یہاں مسجد ہے، اور دونوں خوبصورت ہیں اپنی جگہ پر۔ وہاں کے بھی حال عجیب و غریب۔ اسی طرح سرکار اللہ میاں پر تشریف لائے، وہاں بھی عجیب میلہ لگا ہوا ہے۔ سامنے آپ کے تقریباً کوئی 10 یا 20 قدم کا فاصلہ ہے، یا اس سے بھی کم ہو، تو حضور قبلہ کعبہ سید عبدالقدیر میاں کا مزار اکبر، بیچ میں اس قدر کا فرش بنا ہوا ہے، اور بیچ میں جب پروگرام ہوتا ہے تو ادھر سرکار اللہ میاں جلوہ افروز ہیں، ادھر سید عبدالقدیر میاں جلوہ افروز، اور دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ مجھے آپ کی کرم نوازی نے اتنی عزت بخشی کہ وہاں مفتی بھی موجود تھے، مولوی بھی موجود تھے، اور سرکار اللہ میاں کی مسجد میں امامت میں نے کرائی۔ نعرہ مرشد اللہ، نعرہ مرشد اللہ، ہم شبیہ شاہ ولی، شاہ علی، شاہ علی، شان قدیری۔ تو ظہر، عصر، مغرب اور عشاء 4 نمازیں میں پڑھاتا ہوں۔ حالانکہ وہاں پہ دارالعلوم جامعہ قدیریہ سید عبدالحق میاں حضور نے بنوایا ہوا ہے، اور بہت وسیع پیمانے پر ہے، اور اس پر مدرسے میں دینی لوگ تعلیم پا رہے ہیں، حافظ بھی بن رہے ہیں، عالم بھی بن رہے ہیں، اور یہ مشن سیدنا عبدالقدیر میاں کا وہاں پر چل رہا ہے۔ تو ہمیں وہاں کا حال دیکھ کر، ہم جتنے یہاں پر پاکستان میں ہیں، ہمیں ان کے مشن کو آگے بڑھانا چاہیے، جو میں نے دیکھا۔ آپ نے ساری زندگی دین کی اتنی خدمت کی ہے، اتنی خدمت کی ہے کہ شاہ جی میاں کا جو علاقہ ہے اسے کہتے ہیں حافظ آباد، ہے تو پیلی بھی۔ میں یہ فخر کے ساتھ کہتا ہوں، ایک مسجد دیوبندی کی نہیں، اتنی بڑی زندہ کرامت شاہ جی میاں کی موجود ہے، ایک مسجد نہیں۔ علاقے کے باہر تو ہیں، سبھی جگہ سب ہیں، لیکن یہ آپ کے مزار کی زندہ کرامت ہے، اور فاصلہ
شاہ جی میاں کے مزار کا اور اللہ میاں کے مزار کا اتنا جیسے یہ بیکری بس. جب اذان ہوتی ہے میں تمہیں ایک اشارہ بتاتا ہوں. اذان کے بعد 3 بار اللہ ہو کہتے ہیں وہاں پر. اذان کے بعد بہت اچھے قسم کے مائک لگائے ہوئے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ سرکار اللہ میاں کے مزار پر جو مسجد ہے اس میں اذان ہو رہی ہے. میں کیا کیا باتیں بتاؤں آپ کو, بس اتنی بات کہوں گا آپ لوگوں سے کہ جتنا تم اپنے بزرگوں کا احترام کرو گے, اپنے مرشد کا احترام کرو گے, اتنا فیض پاؤ. یہ ایسی راہ ہے کہ اس راہ میں صرف احترام ہے اور عقیدت محبت دل سے کرنی ہے. دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. دکھاوے کو نہ رب پسند کرتا ہے, نہ رب کا حبیب پسند کرتا ہے, اور نہ یہ اللہ والے پسند کرتے ہیں. ان کی شان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑھا دیا ہے. اور شان بڑھائی کیسے؟ آپ نے ذکر رسول کو اتنا اپنایا کہ رب کریم کی رحمت خاص ان پر آئی اور ان کا بھی نام روشن کر دیا. کوئی اولیاء اللہ جب تک سنت رسول پر عمل نہیں ہوگا اس کا, اور سنت پر چلے گا ہی, بنے گا ہی. سنت رسول کی پیروی بے انتہا ہے وہاں. جہاں جہاں بھی اولیاء الزام کے مزارات ہیں, شاہ جی میاں حضور کے ایک عزیز و قارب ہیں جن کا مزار اقدس ہے, میں وہاں بھی گیا, کافی جگہ گیا, کتنی گنتی بتاؤں. بس میرا معاملہ ایسا ہوتا تھا, ایک تو بوڑھا آدمی, طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی, گھر والے ادھر پریشان رہتے تھے, لیکن جنہوں نے بلایا تھا وہ ہمت دے برقرار رکھے ہوئے. دن میرا کہیں ہوتا تھا, رات کہیں ہوتی تھی, یہ حساب تھا میرا. جتنے دن ٹھہرا ہوں اس سے زیادہ جگہوں پر گیا ہوں. ایک ہی شوق تھا کہ اپنے تمام حضرات کی زیارت نصیب ہو جائے. پتہ نہیں زندگی ملے نہ ملے, کچھ پتہ نہیں. تو میں ان کے مزار اقدس پر گیا حافظ ریاض صاحب کے ساتھ, اور حامد صاحب ہیں ان کے ساتھ میں. تو انہوں نے مجھے سینے مبارک سے چادر ہٹائی, پھر ایک فریم بنا ہوا تھا, اس فریم کو ہٹایا تو سینے پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش پا رکھا ہوا. اور شاہ جی میاں کے خاص و خاص آدمی ہیں. تو مجھے انہوں نے کہا دیکھو یہ انہوں نے موت کو اس لیے قبول کیا کہ یہ نقش پا ہمیں مل جائے. ذرا غور تو کریں آپ, ہم زندگی سے کتنا پیار کرتے ہیں. موت تو ایک وقت آئے گی اور آنا ہے اور آئے گی, لیکن انہوں نے موت کو اس لیے اپنایا, تفصیل تو لمبی ہے, کہ یہ نقش پا مجھے مل جائے. 2 بزرگوں میں بات ہوئی, تو جب انہوں نے اس کی زیارت کی تو انہوں نے کہا کہ یہ کاش مجھے ملتا. تو وہ بزرگ کہنے لگے یہ تو اسی کو ملے گا جو پہلے دنیا سے جائے. ہمیں کتنا پیار ہے اس دنیا سے. تو بات جو تھی وہ ہو گئی. آپ نے تیاری کی اور اپنے مریدین کو, خلفاء کو کہا کہ بھائی ہم تو جا رہے ہیں, ہماری تیاری ہو گئی. یہ بہت مختصر کر کے ان کی بات بتا رہا ہوں.
اور تیاری کر کے اپنے آدمیوں کو، اپنے خلفاء کو، اپنے ذمہ داروں کو کہا کہ تیاری کر لو، اب ہمارا وقت آ گیا، ہم جا رہے ہیں۔ لوگ حیران اور پریشان، کیا ہوا ان کو؟ چادر اوڑی اور سانس نکل گئی، کلمہ پڑھ لیا، یار سے یار مل گیا۔ یہی تو سارا کھیل ہے اس کا۔ ہم تو یار دنیا کا سمجھتے ہیں۔ تو وہ حیران اور پریشان ہو گئے جن کے پاس خود موجود تھا یہ۔ آپ نے رو کر کہا سبحان ان کا نام، سبحان بازی لے گیا۔ کیا محبت ہے، کیا عشق ہے، ان کا دھوبن اگر ہمارے اوپر پڑ جائے تو میں معاف ہو جاؤں۔ تو سرکار دو عالم کا نقش پاک، جسے ہم نالائن پاک کہتے ہیں، وہ ان کے سینے پہ رکھا ہوا ہے۔ کیا سینہ ہوگا جس پر آپ کا قدم ہوگا، کیا سینہ ہوگا وہ۔ تو ہمیں ان باتوں سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہمارے حضرات نے موت کو قبول کیا لیکن آقا کے نقش پا کو پا لیا، تو وہ سینے پہ رکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ اوریجنل بالکل۔ تو میں نے بھی اس کی زیارت کی، میں نے بھی اسے آنکھوں سے لگایا۔ تو ایک کپ رومال اندر رکھا ہوا ہے، اس میں زمزم میں وہ نالائن اقدس پر لوگ لگاتے ہیں، اور وہ سالانہ کھلتا ہے جب آپ کا عرس ہوتا ہے۔ لیکن ہم شاہ جی میاں کے مہمانوں میں تھے تو وہ ہمیں نصیب ہوا۔ تو وہاں پر بھی شرف اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بخشا، اور بہت سے مزارات پر گئے، بہت جگہ گئے۔ لوگوں کا اظہار تھا کہ آپ کچھ تو بتائیں، تو میں نے چند باتیں، 2-4 باتیں ہیں، یہ تو پوری کتاب ہے، میں کیا کتنی باتیں بتاؤں۔ لیکن ہاں بات یہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے مرشد سے وابستہ رہے، جس سے بھی مرید ہے۔ میرا کہنا یہ ہے جس سے بھی وہ مرید ہے اسے چاہیے وہ اپنے پیر سے وابستہ رہے۔ اگر کچھ پانا چاہتا ہے اور نہیں پانا چاہتا تو عام بندے کی طرح ہے، پھر تو بات ہی نہیں بنی۔ شاہ جی میاں نے فرمایا ذات خدا میں ذات رسول ہے، بولو ہے یا نہیں مولانا؟ اور جو میں لے کر آیا ہوں کتاب اس میں لکھا ہوا بھی ہے، عربی کے ساتھ ترجمے میں لکھا ہے، ذات خدا میں ذات رسول ہے، اور ذات رسول میں اللہ کا ولی موجود ہے۔ آپ نے تو اتنا کھل کر لکھا ہے، میرا تو دل کانپ گیا، میں رو دیا کہ انیس تمہارا کیا بنے گا، تم تو اتنی شریعت کے پابند بھی نہیں، تو ان پیروں کا کیا بنے گا۔ آپ اس کتاب کو پڑھنے میں لے کر آیا تو آپ روتے نہیں کہ مرید کا کیا حق ہے اور پیر کا کیا حق ہے۔ بس اتنا کہوں گا کہ ہمارا بنے گا کیا۔ اس قدر سرکار اللہ میاں نے، شاہ جی میاں نے اس میں اپنے لفظوں کو تحریر کیا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا پیر اور مرید کے درمیان صرف عقیدت اور محبت کا رابطہ ہے اور کچھ نہیں، اور اسی 2 لفظوں میں ہر چیز پنہا ہے۔ اس کے ترجمے کے ساتھ فرمایا کہ خدا کی ذات میں رسول کی ذات ہے، اور رسول کی ذات میں پیر کی ذات ہے، لیکن پیر وہ ہو جو خود شریعت مطالعہ کا پابند ہو۔ اس کے لیے حکم آیا، میں عام بات نہیں کرتا، کسی وقت اس کتاب سے بیان دوں گا۔ عظیم کتاب ہے جو سرکار اللہ میاں نے اپنی حیاتی میں 108 سال پہلے لکھی، خود تحریر کری، اور وہ کتاب نایاب ہے، ملتی نہیں ابھی، لیکن اللہ کا فضل تھا
مجھے 5-6 کتابیں ایسی نصیب ہو گئی جو کہ بہت اہم مواد ہے دین کا اس میں. تو میرے بھائیوں، میرے چاہنے والوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، ایک ہی سبق دیتا ہوں آپ کو جو میں وہاں سے سیکھ کر آیا. اپنے بزرگوں سے بے لوث محبت کرو، اپنے بزرگوں سے بے لوث محبت کرو، پھر دیکھو تمہیں اس کا صلہ کیا ملتا. اگر قادری ہے، چشتی ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، یہ چاروں دریا بہ رہے ہیں لیکن گرد مدینے کے سمندر میں رہے، کہیں سے اور نہیں جا رہے. تو جو بھی ہے وہ بہتر ہے، اچھا ہے، اعلیٰ ہے، ہمارے سر کا تاج ہے. لیکن سبق میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ جس سے بھی وابستہ ہو اس کی چوکھٹ کو کسی قیمت میں مت چھوڑو، نہیں ورنہ ہم نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. اگر ہم ثابت قدم رہے تو اللہ اور رسول ہماری مدد فرمائے، اور ہم ثابت قدم نہ رہے تو پھر سمجھ لو آپ خود بھی. اور ثابت قدم رہنے میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ذہن میں ہمارے یہ ہونا چاہیے جو کچھ کرے گا خدا کرے گا. یہ میں شاہ جی میاں کا ارشاد بتا رہا ہوں، جیسا لکھا ہے، جو کچھ کرے گا خدا کرے گا. لیکن کبھی یہ غور کر لینا کہ خدا سے دلاتا کون؟ یہ شاہ جی میاں کا ارشاد کہ خدا سے دلاتا کون ہے؟ خدا تو رحیم و کریم بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تو سبھی سے پیار کرتا ہے. اس نے تو ہر چیز پیدا خود کی ہے، اپنا مخالف بھی پیدا کیا رب کریم نے، اور اپنا موافق بھی پیدا کیا. بتاؤ جو مخالف ہے اس سے نفرت ہے؟ اگر نفرت ہوتی تو پیدا ہی کیوں کرتا؟ تو ہمیں ان چیزوں سے سبق لینا چاہیے، ہمیں ان چیزوں سے سبق لینا چاہیے کہ نفرت میں مزہ نہیں، محبت میں مزہ ہے. اور محبت بڑی چیز ہے. محبت سے خدا ملے گا، رسول ملے گا، محبت سے پیر ملے گا. نفرت سے کوئی چیز بھی نہیں ملے گی. یا ملے گی؟ نہ خدا ملے گا، نہ رسول ملے گا، نہ اللہ کا ولی ملے گا. تو یہی سبق ہمارے شاہ جی میاں کا ہے جو میں کتاب لے کر آیا ہوں کہ اپنے دلوں میں محبت پیدا کرو، اور اپنے دلوں میں محبت ایسی پیدا کرو، تمہارے ساتھ اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو اگر تم نے بھی برائی کر دی تو تم میں اور اس میں فرق کیا رہا؟ شاہ جی میاں فرما رہے ہیں کہ تم میں اور اس میں فرق کیا رہا ہے؟ تم نے مجھے گالی دی تو میں نے بھی تمہیں گالی دی، تو پھر کیا فرق رہا؟ مزہ تو یہ ہے، قول علی ہے. یہ ایک پہلوان غصے سے باہر ہو رہا ہے تو علی گزر رہے ہیں وہاں سے. لوگوں سے کہا یہ اتنا غصہ کیوں کر رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، آپ سے فرمایا لوگوں نے، یا علی اس کو کسی نے گالی دے دی. یہ قول علی بتا رہا ہوں، اسے کسی نے گالی دے دی ہے اس لیے یہ آپے سے باہر ہو رہا ہے. تو میرے علی نے فرمایا یہ کیسا پہلوان ہے جو ایک گالی کو برداشت نہیں کر سکا؟ ذرا غور تو کرو. ہم تو اپنی ہر مرضی کے خلاف تو برداشت ہی نہیں کرتے.